اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 249، نہیں یہ تو پڑھ چکے ہیں، 250 اور 251 اور 252 انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، برزو، سامنے ہوئے، لجالوتا، جالوت کے، وجنودہ، اور اس کی فوج کے، لشکر کے، قالو، تو کہا، بنی اسرائیل نے کہا، یعنی یہ جو کل پرسوں سے آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ شمائیل علیہ السلام کی وقت کی کا قصہ ہے، جس میں طالوت کو بادشاہ بنایا ہوا ہے، سرپرست بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے بنی اسرائیل نے کہا، ربنا، اے رب، افرغ علینا، بھر دے ہمارے اوپر یا ڈال دے ہمارے اوپر، صبراً، صبر، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، قدم ہمارے، ثبت، ثابت قدم، ثابت رکھنا یا جما دینا، اقدام، قدم، نہ ہمارے، ونصرنا، اور مدد کر دے، مدد کرے ہماری، نہ ہماری، علی، پر، قوم، لیا لوگو، الکافرین، کافر لوگوں پر، مدد کر ہماری کافر لوگوں پر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ تھوڑے سے لوگ جو پانی نہیں پیا اور چلو بھر پانی پیا، ان میں طاقت رہی اور وہ چلے، باقی تو ادھر رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے اور نہیں چلا جاتا، اور آج کے دن ہم جالوت سے نہیں لڑ سکتے۔ جبکہ باقی لوگ جو تھے تھوڑی سی مقدار میں تھے، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم جائیں گے اور ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ تو وہ چل پڑے اور جالوت کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ جالوت ایک لمبا اور بڑی جسامت کا آدمی تھا اور کافر تھا، جو کہ جس کو جولیت بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے سامنے آیا، اور اس نے جب اس کی قوم کو دیکھا، بنی اسرائیل کی فوج کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، تو کہنے لگا، تم لوگوں کے لیے تو صرف میں ہی کافی ہوں، ایک ایک آتا جائے اور میں مارتا جاؤں۔ وہ آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کون ہے جو میرے آگے آئے گا؟ تو اس وقت جو ہے بنی اسرائیل کی ساری فوج جو ہے وہ بہت ڈر رہی تھی اس سے، جالوت سے۔ لیکن اس وقت اس بنی اسرائیل کی فوج میں، لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے، جو کہ مختلف علماء اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ اور اس کے والد اور اس کے 6 بھائی بھی اس میں موجود تھے، جو کہ 6 بھائی اس کے جو ہے وہ کافی جسامت میں بڑے تھے، اور اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اور چھوٹا سا لگتا تھا۔ تو شمائیل علیہ السلام نے اس کے والد کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنے بیٹوں کو مجھے دکھاؤ تو میں ان کو آگے کروں جالوت کے۔ تو انہوں نے 6 بیٹے دکھائے، داؤد علیہ السلام کو نہیں دکھائے کیونکہ ان کی ہائٹ چھوٹی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں اور بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں داؤد علیہ السلام کو دکھائے، تو اس نے کہا داؤد علیہ السلام لڑے گا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں میں ماروں گا جالوت کو۔ اور اس کے پاس 3 پتھر تھے جو وہ راستے میں ان کو ملے تھے، اور جو پتھروں نے خود اسے کہا تھا کہ ہمیں اٹھاؤ اور
ہم جالوت کو ہم سے مارو جالوت کو۔ کوئی ایک پتھر نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے کسی کو مارا تھا، کوئی پتھر کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہارون علیہ السلام نے اس طرح استعمال کیا تھا۔ اس طرح وہ پتھر جو تھے داؤد علیہ السلام نے اٹھائے تھے اور وہ جو ہے اس سے جالوت کو مارنا تھا۔ دوسری جگہ میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک کم سن بچہ تھا اور اسی وقت جو ہے وہ اس لشکر میں شامل ہو گیا تھا جب جالوت کے سامنے ہو گئی تھی لشکر، جالوت کے لشکر کے سامنے بنی اسرائیل کی لشکر آ گئی تھی۔ تو یہ خود کہہ رہا تھا طالوت کو کہ میں لڑوں گا جالوت سے، جبکہ دوسرے لوگ ڈر رہے تھے بنی اسرائیل میں اور وہ پیچھے پیچھے ہو رہے تھے، حالانکہ ان کی جسامت اچھی تھی اس سے، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں لڑوں گا، مجھے آگے کر دو۔ اور طالوت یہی کہہ رہا تھا تم تو کم سن چھوٹے سے بچے ہو، تم جالوت سے کیسے لڑو گے؟ وہ کہہ رہا تھا نہیں میں ہی لڑوں گا۔ جالوت پوری طرح اپنے آپ کو لوہے کے ذرے میں بند کیا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں ماروں گا۔ پھر آخر طالوت جو سرپرست تھا وہ راضی ہو گیا اور داؤد کو سامنے کر دیا۔ جالوت آگے سے ہنسنے لگا، یہ چھوٹا سا بچہ میرا کیا کرے گا، یہ تم میرے سامنے کرتے ہو، ابھی میں اس کو مار دیتا ہوں۔ جبکہ داؤد علیہ السلام نے اس پر وار کر دیا اور اس کی جو صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اس آنکھوں میں وار کیا اور وہ پتھر اس کی آنکھوں میں گئے اور دوسری طرف نکلے۔ اسی طرح تینوں پتھر اس کو مارے اور وہ اسی جگہ پر گر کر مر گیا۔ جب وہ مر گیا اور گر گیا تو اس کے فوج نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹے سے کم سن سے بچے نے ہمارے اتنے بڑے جنگجو کو مار دیا، اتنے بڑے سپہ سالار کو، طاقتور سپاہی کو مار دیا، سرپرست کو مار دیا، تو ہم کیا ہے، وہ سارے بھاگ گئے۔ کہتے ہیں ہم تو ان کے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اگر یہ بڑے بڑے آ گئے تو ہم کیا کریں گے، وہ سارے بھاگ گئے۔ اور اس طرح جو ہے جالوت سے ان کو جو ہے طالوت کی فوج کو ہو گئے، جیت مل گئی اور ان کو شکست دے دی۔ اور جالوت کے سامنے جب گئے تھے تو بنی اسرائیل نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ ہاں یا اللہ ہمیں صبر دے کہ ہم ان کے آگے کھڑے ہوں اور ان کے آگے ہمارے قدم جمائے رکھنا اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور داؤد علیہ السلام آئے اور داؤد علیہ السلام نے ان کو جالوت کو مار دیا اور اس کی ساری قوم بھاگ گئی۔ اب آگے اگلی آیت میں آئیں گے کہ آتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، تو پڑھتے ہیں اگلی آیت۔ فَهَزَمُوهُمْ، پھر بھاگ گئے، بھگایا ان کو، ان کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، حکم اللہ کے ساتھ، حکم اللہ کے حکم سے، یعنی وَقَتَلَ، اور قتل کیا، داؤد نے، جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ، اور دیا اللہ نے، ملک، سلطنت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور علم اس کو، مما، جو یشاء، چاہا۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور دیا اللہ نے اس کو سلطنت اور حکمت اور علم جو چاہا اللہ نے۔ ولولا، اور اگر نہ، دفع کرتا یا ہٹاتا، اللہ الناس، اللہ لوگوں کو، بعضهم بعض، بعض کو بعض سے یا ایک دوسرے سے، یا بعض ان میں سے بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، فساد ہوتا زمین پر، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل،
اور لیکن اللہ کا فضل ہے علی العالمین، اللہ پر، عالمین جہاں والوں پر، اور لیکن اللہ فضل کرتا ہے جہاں والوں پر، یا اللہ کا فضل ہے جہاں والوں پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح وہ لوگوں، جالوت کی فوج جو ہے وہ بھاگ گئی، اس کو بھگا دیا، بنی اسرائیل کی چھوٹی سی کم سپاہیوں پر، جو بندوں پر تھی، وہ فوج اس کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، اور اس طرح داؤد علیہ السلام کو دی اللہ نے حکمت بھی دی، سلطنت بھی دی، اور اس کو علم دیا۔ سنا ہے کہ پھر طالوت نے اپنی بیٹی جو ہے وہ داؤد کو دے دی، اور اس طرح سلطنت جو ہے وہ پھر داؤد علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی۔ اور چونکہ اس نے جالوت کو مارا تھا تو لوگوں نے کہا کہ داؤد کو، کچھ لوگ اس طرح بھی علماء کہتے ہیں کہ داؤد کو پھر سلطنت مل گئی۔ داؤد کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم بھی بہت دیا تھا، وہ لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو اپنی طرف سے حکمت بھی دے دی اور علم بھی دیا جو اللہ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک اور قوت بھی دی تھی کہ لوہا بھی اس کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا، اور وہ جو کچھ کرتا اس سے بنا دیتا، اکثر وہ زرے بنایا کرتا تھا، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اسی طرح میں دفع نہ کرتا ایک لوگوں سے دوسرے لوگوں کو، ایک لوگوں پر دوسرے لوگوں کو، تو زمین پر فساد پیدا ہو جاتا۔ یعنی اگر ایک ہی بندے کو، ایک ہی قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار دے دیتا، اور وہ اسی کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا، اور وہ جو ہے بگڑ کے دنیا میں فساد پھیلاتے، اور اقتدار ہمیشہ انہی کے پاس ہوتا، تو پھر تو زمین پر فساد ہی فساد ہوتا، کسی پر زیادتی ہوتی، غریبوں پر اور کم طاقت والوں پر، اور دوسرے جو جن کا اقتدار ہوتا تو وہ جو ہے عیش و آرام سے زندگی گزارتے، تو فساد پیدا ہو جاتا، وہ جو کچھ چاہتے اور ہوتا، اور دوسروں کے اوپر زیادتی کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو ہٹا دیتا ہوں، جو زیادتی کرنے پر آ جاتے ہیں، زمین پر فساد پھیلانے پڑ جاتے ہیں، تو ان کو ہٹا دیتا ہوں، اور ان کی جگہ دوسروں کو وراثت دے دیتا ہوں، دوسروں کو اقتدار دے دیتا ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے جہان والوں پر۔ اگلی آیت میں ہے تِلْکَ آیات اللہ ہے، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نَتْلُوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، علیکا، اوپر تمہارے، بالحق، ساتھ حق کے یعنی سچائی کے، وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بے شک تو رسولوں میں ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیت اب اللہ تعالیٰ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ احوال جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ ہم اوپر تمہارے پڑھتے ہیں سچائی کے، اس میں یہ سچ کہانی ہے، سچا قصہ ہے جو بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، اور بے شک جو اللہ فرماتا ہے وہی سچ ہے۔ یہ ہماری آیتیں ہیں، ہماری نشانیاں ہیں جو بنی اسرائیل کو آپ یعنی سنائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی قوم میں یہ گزرا ہے، تو بے شک تو ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ آیتیں ہم آپ کو سچی آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دوسروں کو بتائیں تاکہ لوگ ایمان لائیں اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں۔ اور یہی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے لوگوں کو سناتے تھے، اور یہاں تک کہ ابھی ہم تک بھی یہ آیتیں پہنچ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کریں، اور اللہ ہم سے یہ کام لے کہ ہم بھی یہ آگے پہنچاتے جائیں جس کو نہیں پتہ۔ اس لیے میں کہتی ہوں ترجمہ
قرآن ضرور پڑھیں۔ سب سے ضروری ترجمہ قرآن ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اس طرح تو ہم پڑھ لیتے ہیں عربی سے اور گھر میں پڑھتے ہیں کہ برکت ہو، برکت بھی ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے اور سکون بھی ہے، لیکن اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور ہمیں سب کچھ پتہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس قرآن مجید میں، ہمیں سنا رہا ہے، ہمیں پچھلے قوموں کے احوال بتا رہا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہودی کوئی عیسائی ہم سے کچھ پوچھے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس قرآن میں ان کے بارے میں کیا کیا بتایا ہوا ہے، اور ہم ان کو بتائیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان بھی لے آئے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ ہدایت دے ان کو، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اور صدق اللہ العظیم۔ اللہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم سے مکمل کرائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے آل اولاد کو، کل مومن مسلمانوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور بھائی نندوں کو، سب کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار ہماری ساری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحت دے اور ہماری اولاد جو ایگزام امتحانات دے رہی ہیں، ان کے امتحانات ہونے لگے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کا حافظہ قوی کر دیں تاکہ وہ جو یاد کریں ان کو آسانی سے یاد ہو، اور جو یاد کریں وہ ان کو یاد رہیں اور اچھے پیپرز دیں۔ اللہ ان کو کامیاب، اچھی نمبروں سے کامیاب کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ۔